أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی خالصتاً توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اب آج کی آیت کے اندر بھی توحید کی طرف ہی اشارہ ہے کہ یعنی کائنات کا نظام جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس طرح بادل انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس طرح آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پانی وغیرہ ہوگی، یہ سارا انسان کی خدمت کے اندر لگے۔ کسی نہ کسی درجے میں کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ جس طرح ایک حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کائنات کی یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی، کائنات کی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، أي لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، اس کے لیے میں نے کائنات کو تخلیق فرمائی۔ یہ کائنات کی تخلیق یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ نہیں گر آنکھ نے دیکھا تجھے تو کیا ہوا یا رب، تیرا ہونا بتاتا ہے تماشا تیری قدرت، کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی کرش میں ہے۔ یہ ہواؤں کا نظام جو ہو گیا، یہ بادلوں کا نظام، یہ پانیوں کا نظام ہو گیا، آسمان و زمین کا نظام ہو گیا، یہ سارا نظام زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یہ سارا نظام اللہ کی قدرت کی کرش میں ہے۔ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس نظام کو پیدا کیا، کوئی ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا اس نظام کو اللہ سمیٹ دیں گے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جس طرح آگے فرمایا آخر میں، اس آیت کے آخر میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے مقابل نہ ٹھہراؤ کسی کو، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں کائنات کی، یہ اللہ نے انسان کی خدمت کے اندر لگائی۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، یہ گھاس جو زمین سے نکلتی ہے بزبان حال بیان کرتی ہے لا الہ الا اللہ، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو نظام کو بنانے والا کوئی ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ایک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا کائنات کے نظام کو چلانے میں، لفسدتا، تو پھر فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو مقالید السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، کہ جس اللہ نے ہمیں یہ ساری نظام کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی۔ جس طرح حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس کا کھائیں اس کا گائیں، جس کا کھائیں اس کا گائیں، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، جو اللہ ہمیں پلا رہا ہے، اس اللہ کے بولوں کو بولنا، اس اللہ کے ساتھ تعلق بنانا۔
اگر اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا تو کچھ بھی نہ ملا۔ ہاں، اللہ کی شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہاں، اس طرح فرمایا قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ ایک بستی کا حال بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ انتہائی مطمئن تھے، امن میں تھے، کانت آمنة، امن والی تھی وہ بستی، مطمئنة، مطمئن تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی، یأتیها رزقها رغدا من كل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں تھی، وکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ہاں، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ رب العزت نے خوف اور بھوک کا لباس ان کے اوپر اوڑھ دیا۔ بھوک اور خوف کا لباس اللہ نے ان کے اوپر اوڑھ دیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ مل گیا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا، اس اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک اعمال ہیں، یہ اعمال جو ہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جی، یہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے نا، اللہ رب العزت نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے واسطے زمین بچھونا بنائی، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب یہ اتنا کچھ اللہ نے جب پیدا کیا ہے، تو اب بندگی کا حق کیا ہے؟ اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اس اللہ کے ساتھ اکیلے تنی تنہا اللہ ہے، اللہ رب العزت معبود ہے، مسجود ہے، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا سب کچھ مل گیا، اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا کچھ بھی نہ ملا، سب کچھ ضائع، حسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے نا، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہوئے، مسنون اعمال جو ہے نا یہ قبولیت کے دروازے دیکھے ہوئے، اور دعا اور استغفار ہر ناموافق حالات کے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت وقت پر بارشیں کرتے ہیں، نیک دل حکمران اللہ بھیجتا ہے، اور اس سے وقت پر بارش ہوگی، نیک دل حکمران ہوگے، اور چیزوں کی قیمت آسان ہو جاتی ہے، ارزان ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو اللہ رب العزت ظالم اور متکبر ظالم بادشاہ کو مسلط کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت وقت پر بارشیں نہیں برساتے۔ وقت پر بارش، جب بارش کی ضرورت ہوتی تو بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس وقت بارش ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کریں گے اعمال کے ذریعے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کی پابندی کرے گا، کثرت سے استغفار کرے گا، تو اللہ رب العزت ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہر غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اللہ اور اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ۔ اسی لیے ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے عمل نامے کے اندر کثرت سے استغفار ہوگا، خوشخبری ہو، خوشحالی ہو اس شخص کے لیے۔ تو جب اللہ نے یہ کائنات کا نظام ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہماری خدمت کے اندر لگایا ہوا ہے، تو اب حق کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی، اللہ کی عبادت کے اندر اپنے وقت
گزار. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. بس اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کو ہم پسند آ جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. تو جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.